امریکہ اور ایران ان کے بیچ میں چل رہے ہیں خفیہ مذاکرات جو ایک بہت ہی نازک موڑ پر ہیں، اور ان کے درمیان ایک ایسا ثالث کھڑا ہے جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو: پاکستان۔ آئیے اس پس پردہ کہانی کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے عالمی سیاست پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ پاکستان کا ایک اعلیٰ فوجی وفد ایک ایسے وقت میں تہران پہنچا ہے جب خطے میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کر کیا رہے ہیں؟ اور دیکھیں، یہ مذاکرات کسی پرسکون جگہ پہ نہیں ہو رہے۔ تہران ایک ایسی سرزمین ہے جہاں خطرہ ہر کونے میں منڈلا رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی وقت کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس ماحول میں پاکستانی وفد کا وہاں ہونا اس دورے کی سنگینی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس اہم سفارتی مشن کا اصل مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور خبر یہ ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر ایران پہنچے ہیں۔ مقصد مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع کرنا، جس میں پاکستان کا کردار مرکزی ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھنے کے لیے کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے، ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ 2015 میں ایران نے ایک بڑی ڈیل سائن کی، JCPOA جوہری معاہدہ۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کو اس ڈیل سے باہر نکال لیا۔ جواب میں ایران نے بھی 2019 میں اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ تیز کر دیا، اور بس اسی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں ایک نئے معاہدے کی کوشش کرتے ہوئے۔ تو پچھلی بار بات کیوں نہیں بنی تھی؟ ایرانی مذاکرات کار عباس عراقچی کی یہ بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں ہم معاہدے سے بس چند انچ دور تھے، اور پھر اچانک ایسے مطالبات آ گئے جو بالکل غیر منطقی تھے۔ بس وہیں پر ساری بات چیت پٹری سے اتر گئی۔ تو وہ کون سے مطالبات تھے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جن پر دونوں فریق اٹکے ہوئے ہیں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ امریکہ کہتا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو 20 سال کے لیے مکمل طور پر روک دے۔ دوسری طرف ایران کہتا ہے نہیں، ہم صرف 5 سال کی پابندی مانیں گے۔ اب یہ جو 15 سال کا فرق ہے نا، یہی سب سے بڑی دیوار ہے۔ اور امریکی سوچ کتنی سخت ہے اس کا اندازہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے لگائیں۔ ایران کے پاس کبھی بھی بم نہیں ہونا چاہیے، 1 صدی کے بعد بھی نہیں، مطلب 20 سال بھی شاید ان کے لیے کم ہیں۔ مذاکرات میں ایک بڑا دلچسپ کوڈ نیم بھی استعمال ہو رہا ہے، دا ڈسٹ۔ یہ امریکہ نے ایران کے جوہری مواد کے پورے ذخیرے کو نام دیا ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈسٹ ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن رکیں، اس کہانی میں صرف امریکہ، ایران اور پاکستان نہیں ہیں۔ پردے کے پیچھے کچھ اور بھی بڑے کھلاڑی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان یہ سب اکیلے نہیں کر رہا۔ اس کے ثالثی کے کردار کے پیچھے خطے کی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، قطر، یہ سب چاہتے ہیں کہ ایران سے کشیدگی کم ہو۔ تو پاکستان ایک طرح سے ان سب کا مشترکہ پیغام لے کر گیا ہے، جس سے اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس معاشی جنگ کی طرف جو سمندروں میں لڑی جا رہی ہے اور جس کا مقصد مذاکرات پر دباؤ ڈالنا ہے۔ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے ایران کی مکمل بحری ناکہ بندی، مطلب ایران تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں بیچ سکے گا۔ یہ ایک بہت بڑا معاشی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ لیکن کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے۔ اعلان کے فوراً بعد ہی ٹریکنگ سسٹمز نے بتایا کہ ایران کا ایک بہت بڑا سپر ٹینکر جس پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، آبنائے ہرمز سے آرام سے گزر گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ناکہ بندی کتنی مؤثر ہے؟ اور یہ جو معاشی دباؤ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ ایران کا اپنا دعویٰ ہے کہ ان پابندیوں اور تنازعات کی وجہ سے اسے اب تک $270 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی رقم ہے۔ تو اب آخر میں ایران ایک دوراہے پر کھڑا ہے، اسے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ یاد کریں، جو اصل معاہدہ تھا یعنی JCPO، اس میں یہی تو طے ہوا تھا، تم نیوکلیئر پروگرام محدود کرو، ہم پابندیاں ہٹا دیں گے۔ وہ ڈیل تو اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ تو اب ایران کے سامنے سیدھا سوال ہے، پابندیوں سے چھٹکارا چاہیے یا ایٹم بم؟ کیونکہ اب دونوں چیزیں ایک ساتھ ملنا ممکن نہیں۔ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات، کیا ایران کا اصل ہتھیار واقعی ایٹم بم ہے، یا پھر اس کی وہ طاقت جس سے وہ آبنائے ہرمز کو بند کر کے دنیا بھر کی تیل کی سپلائی روک سکتا ہے؟
ہو سکتا ہے یہی وہ اصل طاقت ہو جس نے امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیا ہے۔